رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی میرا سوال ہے، اس کا جواب صرف قرآن پاک سے دے۔ آپ نے فرمایا کہ تو یہ بتا کہ بندر حلال ہے یا حرام؟ اگر حلال ہے تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے مجھے سنا، اگر حرام ہے تو قرآن پاک کی آیت پڑھ کے مجھے سنا۔ تو ایسے سوالات ان سے پوچھے جائیں گے جن کا جواب قرآن پاک میں صاف الفاظ میں موجود نہیں ہے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی ہم قرآن کا نام لے رہے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ قرآن پاک کے بیان کی بھی ضرورت ہے، جو خود اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب دیکھیے، بات کرنی آسان ہوتی ہے لیکن عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سارے مانتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، جو عربی نہیں جانتے ترجمے والا لے کر بیٹھ جائیں، آپ ایک رکعت نماز کا طریقہ جو حضرت پاک پڑھتے تھے وہ قرآن پاک سے نکال لیں، آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ حالانکہ اللہ کے نبی پاک نے قرآن کا ہی بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے لیے نبوت ضروری ہے، ہم وہ آج کام کر سکتے نہیں، اس لیے ہم صرف سراپا اس میں اللہ کے پاک پیغمبر کے محتاج ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں پڑھ لیا، اب کتنی زکوٰۃ دی جائے، کس حساب سے دی جائے، قرآن پاک میں نہیں۔ اس اجمال کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے احادیث میں فرمائی۔ حج کا حکم آ گیا، لیکن ساری دنیا حج بھی کرتی آ رہی ہے، یہ حج کا طریقہ بھی متواتر چلا آ رہا ہے، لیکن حج کا یہ طریقہ اسی قرآن پاک سے سمجھ لینا تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کا کام تھا، ہمارا کام۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ آپ نے جو حج کا طریقہ قرآن پاک سے نکالا ہے یہ قرآن ہی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیان عطا فرمایا، اس لیے ہم قرآن پاک کے سمجھنے میں اللہ کے پاک پیغمبر کے محتاج ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ قرآن پاک صرف اور صرف لغت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فقہ نہیں مانتا، صرف قرآن حدیث مانتا ہوں، تو وہاں بھی یہ طریقہ ہوگا کہ جن سوالات کا جواب قرآن حدیث میں صاف الفاظ میں نہیں، آپ وہ سوالات ان سے پوچھیں۔ میں ایک گاؤں میں گیا، کسی تعزیت کے سلسلے میں، کچھ تقریر وغیرہ کا پروگرام نہیں تھا، وہاں پہنچا تو جلسہ ہو رہا تھا غیر مقلدین حضرات کا، بڑا شور تھا کہ آج ہر مسئلہ قرآن اور سیاستہ سے حل کیا جائے گا، فقہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ امتی کی بنائی ہوئی ہے۔ میں گیا، 2-3 لڑکے کالج کے BA کے بلائے میں نے، ان کو سمجھا کے میں نے کہا شرارت نہیں کرنی، خاموشی جا کے چٹ دینی ہے کہ بھینس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، اس کو بھینس کو وہ کہیں گے جاموس۔ اس کے بعد لکھنا کہ قرآن پاک میں یا سیاستہ میں ہمیں لفظ جاموس دکھا دیا جائے کہ بھینس حلال ہے یا حرام۔ وہ کہیں گے تم شرارت کرنے آئے ہو، کہ نہیں شرارت کرنے کی ضرورت ہے ہماری، لیکن پہلے یہ ضرورت ہم فقہ سے پوری کر رہے تھے، بہتی زیور میں پڑا تھا کہ بھینس حلال ہے، آج آپ نے اعلان کر دیا کہ فقہ غلط ہے، اس لیے آخر اس کے گوشت کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، گھی کی ضرورت ہے، مکھن کی ضرورت ہے، لسی کی ضرورت ہے، تو یہ تو ضرورت ہے ہر گھر کی۔ اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ چلو قرآن اور حدیث سے مسئلہ سمجھ آ جائے تاکہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ اب وہ چلا گیا، انہوں نے جا کے چٹ دی، اس میں لکھا
کہ بھینس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جاموس۔ انہوں نے لکھا کہ آپ قرآن کی وہ آیت جس میں لفظ جاموس ہو یا سیاستہ کی وہ حدیث جس میں لفظ جاموس ہو وہ ذرا پڑھ دیں اور پتہ چل جائے کہ بھینس حلال ہے یا حرام۔ جب یہ رکا گیا تو اس نے سپیکر والے کی طرف اشارہ کیا، مولوی صاحب نے جو تقریر کر رہے تھے، کہ سپیکر بھائی ذرا بند کر دو۔ سپیکر بند کر دیا۔ اس نے کہا بھی سچی بات یہ ہے کہ اس بارے میں قرآن پاک اور سیاستہ میں کوئی حدیث نہیں، اور ہم قیاس سے بھینس کو حلال کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولانا سچی بات چھپانی چاہیے یا بتانی چاہیے؟ میں بتا تو رہا ہوں کہ اس طرح نہیں، سپیکر کھول کر پہلے 3 دفعہ اعلان کریں کہ ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، اور پھر یہ قیاس ہمیں سنائیں، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں اور آپ تو نکلے اہل قیاس۔ اس نے پھر پوچھا کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی ہے مقیس المقیس کے درمیان؟ تو آپ نے گائے کو کس پر قیاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھینس کو کس پر قیاس کیا ہے؟ کہ گائے پر قیاس کیا ہے۔ کہ علت مشترکہ کون سی ہے؟ کہ اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کے بھی 2 کان، اس کے بھی 2 کان، اس کی بھی 1 دم، اس کی بھی 1 دم۔ دیکھا مولانا اگر قیاس اتنا ہی سستا ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی، کیونکہ یہ مشابہتیں تو وہاں بھی مل جائے گی۔ اب وہ لڑکا کال کا تو شرارت سے آ کے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہے، آپ کی بیوی قیاس کی وجہ سے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے بعد وہ آ گیا۔ میں نے بھیجا تھا کہ تینوں اکٹھے جاؤ، لیکن آنا اکٹھا نہیں، ایک آدمی آ کے جتنی کارروائی ہوگی سنا دے، باقی دیکھیں کہ بعد میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آ گیا ہنستا ہوا، میں نے کہا سناؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی انہوں نے اس کو اتار دیا ہے اسٹیج سے کہ تجھے آتا جاتا کچھ نہیں، اتر جا، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ ہم قیاس کرتے ہیں۔ میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے اسپیکر کھول لیا، میں نے کہا بھائی سب دوست جو ہے گاؤں والے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اشتہارات غلط چھپ گئے تھے، اس پر لفظ اہل حدیث لکھا ہوا تھا، یہ اہل قیاس ہے۔ اس لیے میں ہر سنی مسلمان کو درخواست کروں گا کہ کل ان کو ملے، السلام علیکم یا اہل قیاس، السلام علیکم یا اہل قیاس، اور روزانہ ان کو اسی طرح سلام کیا کریں۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ تو ہر جگہ مشہور ہو جائے گا، یہ اہل قیاس ہے، اہل قیاس ہے، اہل قیاس ہے۔ دوسرے مولوی صاحب بڑے غصے سے آئے، کوئی قیاس نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، حدیث سے ثابت ہے کہ بھینس حلال ہے۔ کوئی اور سی حدیث ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جانور ڈار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے، اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے۔ بھینس نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے، اس لیے حلال ہے۔ مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ میں نے کہا حدیث پاک سننے کا بڑا بڑا شکریہ، اللہ تعالیٰ علم بھی اور برکت عطا فرمائے۔ یہ فرمایا کہ جو آپ نے گھر میں گدھا رکھا ہوا ہے یہ ڈار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے، اور اس کی آپ کباب کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ اب وہ بڑا بھوک کھلایا بیچارہ، اب بار بار کہے ہاں ہاں، بخاری شریف میں ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے۔ میں کہوں اللہ کے بندو اس کو سمجھاؤ، میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدھے حلال کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ بھینس اور گدھے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کہے تو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے باز ہے، میں جنگلی گدھا حلال کر رہا ہوں، گھر والا حلال نہیں کر رہا۔
میں نے کہا گھر والے نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے، آخر جو تو نے حدیث سنائی اس کے بلا وہ تو حلال ہو گیا وہ، اگر بھینس اسی حدیث سے حلال ہے تو گدھا بھی حلال ہے۔ اس کے بعد دوسرا آ گیا، کہنے لگا جی اس کو بھی انہوں نے اتار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم سال میں ایک جلسہ کراتے ہیں، ہر سال تو کوئی نئی مصیبت ڈال جاتا ہے ہمیں، پچھلے سال تو کہہ گیا تھا گھوڑا حلال ہے، اور پورے علاقے میں لوگوں نے ہمارا نام رکھ دیا ہے، وہ آ گئے گھوڑا گروپ والے، وہ آ گئے گھوڑا گروپ والے، وہ آ گئے گھوڑا گروپ والے، اس سال گدھا حلال کر دیا ہے۔ اچھا جلسہ ہوتا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی مصیبت پڑ جاتی۔ اس کے بعد تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ وہ سچی بات یہی ہے کہ اس میں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، ہم قیاس کرتے ہیں، اور قیاس کی علت یہ ہے کہ جس جانور کے سم کھور چرے ہوئے ہوں، سم یا کھور سمجھے نا آپ، چرے ہوئے ہوں، کہتے وہ جانور حلال ہے، اور جس کے نہ سم چرے ہوئے وہ حرام ہے۔ اب بھینس کے سم چرے ہوئے ہیں، گدھے کو سم چرے ہوئے نہیں۔ اب بیچارے نے بڑا زور لگا کے یہ جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اہل قیاس ہیں، آپ نے بات سچی کہہ دی، لیکن قیاس کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا، وہ ائمہ مجتہدین کو آیا کرتا ہے، جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیکا باجے۔ میں نے کہا اگر یہی علت ہے قیاس کی تو میں درخواست یہ آپ سے کروں گا کہ ساری بھینسیں جو ہے وہ حنفیوں مدرسے میں بھیج دو دودھ کے لیے، اور آپ اپنے مدرسوں میں خنزیرنیاں باندھ لیں، کیونکہ ان کے بھی کھور چرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دودھ پی لیا کریں خنزیرنی کا۔ کہتے اس کے بعد وہ تیسرا بھی ہنستا ہنستا آ گیا، کہتے جلسہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ پھر میں نے اپنی بس میں تقریر شروع کی۔ میں نے کہا دیکھو ایسے موقع پر ائمہ مجتہدین کی قدر آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ائمہ مجتہدین دین کو کتنا واضح کر کے بیان فرما گئے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ ائمہ مجتہدین سے نے اس سے ایک مشترکہ علت نکالی ہے، جگالی کرنا۔ جگالی کہ جو جانور جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے، اور جو جگالی نہیں کرتا وہ حرام ہے۔ اب یہ قاعدہ جو ہے اصول کا، فقہ کا، اس قاعدے سے دنیا بھر کے جانوروں کا حکم معلوم ہو گیا۔ تو فقہ جو کہتے ہیں قیاس، قیاس اسی کا نام ہوتا ہے کہ اصل میں پہلے قاعدہ کتاب و سنت سے نکالا جاتا ہے۔ تو جیسے حساب کا ایک قاعدہ نکال لے کہ 9 9 81، اب قیامت تک جتنے سوالات اس قاعدے والے ہوں گے اسی قاعدے میں آ گئے نا۔ اب اس قاعدے سے جو جواب نکلیں گے اس کو آپ حساب کا جواب کہیں گے یا سوال نکالنے والے کی ذاتی رائے کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ صرف یوں آپ سر ہلا رہے ہیں، زبان بندی ہے شاید۔ جو حساب کے قاعدے جواب نکلے گا اس کو حساب کا جواب کہیں گے یا ذاتی رائے میری کہیں گے؟ اسی طرح جو جواب کتاب و سنت کے قاعدے سے نکلے گا وہ مجتہد کی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کا جواب ہوتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ فقہ مجتہد کی ذاتی رائے ہے وہ ایسی جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ کہے کہ حساب کا جواب سوال نکالنے والے کی ذاتی رائے ہے، یا صرف ناف کا جواب جو قاعدوں سے نکالا گیا ہے یہ کسی کی ذاتی رائے ہے۔ یہ ذاتی رائے نہیں کہ کل فاعل مرفوع، بلکہ یہ قاعدہ ہے باقاعدہ اکثر ہونا۔ تو اب مسئلہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک فرقے نے نام رکھ لیا اہل قرآن، اس کے بعد دوسرا کوٹھا انہوں نے نام رکھ لیا اہل حدیث۔ اب ان کا طریقہ بھی وہی کہ جی ہم پہلے سے کیسے کہ جب سے حدیث ہے اسی زمانے سے ہم ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث سچی یا جھوٹی؟ سچی، پھر اہل حدیث بھی سچے، اہل حدیث بھی دونوں ایک قسم کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ جیسے اہل قرآن یقین سچا، لیکن اس دور کے اہل قرآن جو سنت کے منکر ہیں وہ یقیناً جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا ان قرآن سے کوئی تعلق نہیں، دھوکے کے لیے نام لے رہے ہیں۔ اب دیکھیے سنت کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہی کراچی میں کتاب لکھی گئی کتا حلال ہے، برکت حدیث نے لکھی ہے، لکھا ہے کہ قربانی بھی جائز ہے کتے کی،